السلام علیکم، مذہبی لائی ناول ایپیسوڈ 26۔ اگر میں مسجد جاتا پھول کو دکھائی دوں گا تو پھول لازماً مجھے دیکھے گا بھی اور ملے گا بھی، وہ سوچتا ہوا ان روشن بڑے بڑے دہکتے الاؤ کی طرف بڑھنے لگا۔ مسجد کے ارد گرد آگ کے الاؤ روشن تھے۔ پھول کو دیکھ رہا تھا جو اتنی دیر سے دکھائی دیتا وہیں موجود ہوا کے دوش پر ہولے ہولے جھوم رہا تھا۔ مسجد سے باہر ہی وضو کے لیے چھوٹا سا حوض بنا تھا۔ حوض کی طرف بڑھا وہ جلد از جلد پھول تک پہنچنا چاہتا تھا، اس سے پہلے کوئی اور بھی دیکھ لے۔ ایک بزرگ سفید لباس میں مسجد میں جاتے نظر آئے۔ عشاء کی اذان ہونے والی تھی۔ بہرحال وضو کی بجائے ہلکا سا خود کو بھگوئے جلدی سے مسجد کے باہر بنی گرل کے ساتھ چلتا ہوا اندر جانے والا تھا کہ ایک سفید لباس میں بزرگ بلند آواز میں صلوات پڑھتے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دایاں پیر مسجد میں رکھتے اندر داخل ہوتے پلٹ کر بہراج کو دیکھا۔ برخوردار، تم منہ بند کیے مسجد میں داخل ہو رہے ہو؟ بہراج کچھ ہونک پن سے رک کر بزرگ کو دیکھا۔ بہراج مجبوراً رکا۔ جی مطلب میں سمجھا نہیں آپ کی بات کو۔ اس کا دھیان تو پھول پر تھا۔ کہیں یہ بزرگ ہی پھول نہ توڑ لیں۔ تمہیں صلوات یا دیگر تسبیحات سے کچھ بھی پڑھنا چاہیے۔ بزرگ یک ٹک بہراج کو دیکھتے بول رہے تھے۔ ایک اور سفید لباس میں بزرگ خاموش چلتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ بہراج نے دیکھا وہ کوئی تسبیح نہیں پڑھ رہے تھے۔ مجھے شاید اپنی بزرگی اور عبادت کا رعب ڈالنے کو کہہ رہے ہیں۔ جی یہ میری بھول ہے، میں بھلا کیوں نہیں ورد کروں گا۔ ساتھ ہی وہ قدم بڑھانے لگا۔ اسے ضد تھی کہ وہ پڑھے بغیر ہی جلدی سے اندر جائے اور پھول لینے کے بعد اس بزرگ کو بتائے گا کہ وہ کون ہے۔ اس کا پیر مسجد کے اندر جاتا اس کے پہلے ہی بزرگ نے مہراج کے سینے پر ہلکا سا دھکا دے کر پیچھے دھکیلا۔ بیٹا، یہ تو بہت نامناسب بات ہے۔ تم پڑھے بنا بس ناٹک کر کے اندر قدم رکھنے والے تھے۔ مہراج کا چہرہ سرخ اور دماغ اچھا خاصا تپ گیا۔ میں اس وقت اتنا مجبور نہ ہوتا تو تمہیں بتاتا بڈھے کہ میں ہوں کون اور مجھے روکنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلتی دیکھ بزرگ کے پرنور چہرے پر دھیمی سی مسکان آ ٹھہری۔ بہراج کی نظریں پھر سے پھول پر بھٹکیں۔ بیٹا، صلوات پڑھو پھر ہی اندر جاؤ۔ ان کی آواز میں نرمی بھری حلاوت تھی۔ آپ کیوں میرے ساتھ یہ ضد باندھ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ اس کا گھمنڈ لہجے سے ٹپکا۔ میں تو تمہیں بس صلوات پڑھنے کو بول رہا ہوں۔ تم اتنی سی بات پر غصہ کیوں کر رہے ہو؟ کیا مسلمان نہیں؟ بہراج بزرگ کا اطمینان اور چہرے کا چین دیکھتا بے چین اور حیران ہوا۔ ایسی بھی کیا ہٹ دھرمی کہ بزرگ اپنا نماز کا وقت بھی گنوا رہے ہیں اور میرا پیچھا چھوڑنا نہیں چاہتے۔ پھر سے پھول کو دیکھتے اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں پڑھوں گا۔ بزرگ دھیمے سے مسکراتے کچھ قدم پیچھے مسجد کے اندر ہو گئے اور اسبات میں سر ہلایا۔ صلوات پڑھنے سے کیا ہوگا؟ پڑھ دیتا ہوں، اس کو پھول ملنے کے بعد مزہ چکھاؤں گا، سوچتا ہوا اس نے تھوک نکلی اور دو لفظ ادا ہوئے۔ ہاں، اس کی چیخ جنگل میں گونج گئی۔ میری زبان! وہ بول نہیں پا رہا تھا، اس کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ زبان منہ سے نکالتا وہ درد سے چلاتا آنکھیں پھاڑے حواس باختگی سے پھول بزرگ مسجد کو ڈھونڈنے کو نظریں گھما رہا تھا۔ کوئی مسجد، کوئی بزرگ، کوئی گرل جو جانوروں کو روکنے کو
مسجد کے اطراف میں لگی تھی، کچھ بھی وہاں نہیں تھا، ایک چھلاوا تھا بس۔ یہ کیا ہے؟ مہراج درد کی شدت سے چلاتا، زبان باہر نکالتا، سمجھنے سے قاصر تھا۔ ناگن کو چلا کرتے کچھ پل سرکے، دور سمندر کی تہہ سے کوئی انجان ناگن اور سانپ آتے دکھائی دیے۔ ساکشی آنکھیں مونڈے کلمات پڑھنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان کو دیکھ کر وہ کلمات بھول جائے یا دھیان بھٹکے، مگر بند آنکھوں سے بھی منظر اسی طرح واضح تھا جیسے کہ کھلی آنکھوں سے۔ تمہارے آنکھیں بند کر لینے سے ہمیں حقیقت دکھائی دینا بند ہوگی کیا؟ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کیوں ہم سب کی بددعائیں لینا چاہتی ہو؟ ساکشی اس ناگن کی خوبصورتی سے چونکتی، اس کے لہجے کی سوگواریت سے پریشان ہونے لگی۔ 110 سال سے میں یہ کلمات پڑھتی ہوں اور تمہیں مہاراج نے یوں بتا کر پانے کو کہہ دیا۔ باقی سب ساکشی کو گھور رہے تھے۔ یہ ظلم ہے ہم سب پر، ساتھ مادہ سانپ اور وہ ناگن کے ظلم کہنے پر وہ من ہی من پریشان ہونے لگی، لیکن زبان بالکل روانی سے کلمات ادا کر رہی تھی۔ وہ پھول مجھے حاصل کرنا ہی ہے، ورنہ وہ شیطان مہراج پھول حاصل کر کے نہ جانے کیا قیامت ڈھائے گا۔ کتنوں کی اس نے زندگیاں برباد کی ہوں، بس اب اور نہیں۔ میں یہ کلمات ادھورے نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ چلہ مکمل کر کے میں پھول حاصل کر کے ہی رہوں گی انشاءاللہ۔ اگر کسی کو کامیابی نہیں ملی تو اس میں میرا کیا قصور؟ ناگ مہاراج نے خود سے بتایا ہے تو کیا ہوا؟ نیت اچھی ہو تو اس کا انعام رب تعالیٰ دیتا ہے، نہ ہی ناگ مہاراج اور نہ ہی میں خود چھین سکتی ہوں۔